علیکم، میرا نام زاہد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں زاہد خان آفیشیل۔ آج میں آپ کو ایک بہت بڑی اور اہم خبر یا ایک اہم انکشاف بتا رہا ہوں کہ روزنامہ امت کی جانب سے ایک تحریر شائع ہوئی اور جس کے اندر ایک بہت بڑی باتوں کا انکشاف کیا گیا، جو کہ سعد رضوی صاحب اور تحریک لبیک پاکستان سے ریلیٹڈ ہے کہ کس طرح تحریک لبیک پاکستان پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، کس طرح سعد رضوی صاحب کو اور کس کے کہنے پر اور کس وجہ سے اور کس بنیاد پر سعد رضوی صاحب کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے۔ آپ امت ٹی وی کا جو اخبار ہے اس کی جو ہیڈ لائن ہے وہ آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس میں واضح طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سعد رضوی صاحب کو بین الاقوامی مجبوریوں کی سزا مل رہی ہے، اور اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فرانس اور دیگر جو یورپی ممالک ہیں ان کے دباؤ پر سعد رضوی صاحب کو اریسٹ کیا گیا، اور انہی کے دباؤ کی آج سعد رضوی صاحب اور تحریک لبیک پاکستان کو سزا مل رہی ہے، کیونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو فیٹف کا معاملہ ہے جس میں پاکستان اس وقت گرے لسٹ کے اندر ہے، تو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو پاکستان پھر گرے لسٹ کے اندر رہے گا، کیونکہ آپ کو ایک اور بھی بات نوٹ کرنی ہوگی، جو فیٹف کا مرکز ہے یا فیٹف کا جو ایک سمجھ لیں کہ اس کی جو بنیاد ہے یا جہاں پر اس کا مین اجلاس ہوتے ہیں وہ ہے فرانس، پیرس کے اندر اجلاس ہوتا ہے۔ فرانس کا جو دارالخلافہ پیرس ہے وہاں پر فیٹف سے ریلیٹڈ اور پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے سے ریلیٹڈ وہاں پر اجلاس ہوتا ہے، کیونکہ حکومت کو سمجھ نہیں آتی کہ فرانس کے سفیر وہ ہے کہ جو پاکستانی عوام سے بھی زیادہ اہم بن گیا ان کے سامنے، کہ وہ آپ سیدھیاں گولیاں چلائیں ان کے کہنے پر، آپ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان پر آپ نے سیدھی گولیاں چلائیں محض کس وجہ سے کہ فرانس کا سفیر نہ نکالنا پڑے۔ پتہ نہیں کتنا اہم فرانس کا سفیر ان کے لیے بن گیا ہے۔ یہ اب ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم نے سعد رضوی صاحب کو بہت نظر بند کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کے اندر عدالتیں آزاد ہیں تو انہوں نے یہ فیصلے دیے۔ تو یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ جس کو حکومت لے کر جا رہی ہے کہ ایک آزاد شہری جس کو 3 دفعہ عدالتوں نے سعد رضوی صاحب کو رہا کرنے کے آرڈرز جاری کیے ہیں، لیکن ابھی تک سعد رضوی صاحب کو رہا نہیں کیا جا رہا۔ یہ پتہ نہیں کہاں کا قانون ہے کہ ایک آپ جماعت جس کو آپ نے کالعدم قرار دیا ہے اور کالعدم قرار دے کر پھر آپ اس کو آئین اور قانون سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ پھر تحریک لبیک سڑکوں پر آئے اور پھر وہ احتجاج کریں، اور پھر آپ لوگ یہ سمجھیں کہ جی تحریک لبیک کے ساتھ تحریک لبیک جو کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے۔ جب عدالتیں سعد رضوی کو بے گناہ قرار دے رہی ہیں تو آپ اس کو کیوں نہیں رہا کر رہے؟ یہ تو امت ٹی وی کا انکشاف ہے نا۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے اندر حکومتی وکلاء نے بھی یہ بیان دیے تھے کہ ہمارے اوپر بیرونی پریشر ہے، اور جس بنیاد پر ہم سعد رضوی صاحب کو رہا نہیں کر رہے۔ تو عجیب بات ہے کہ آپ اگر آپ اپنے آپ کو یہ نہ پھر کہیں نا کہ ہم آزاد ریاست نہیں ہیں، ہم تو کوئی ایسی ریاست ہیں جہاں پر آزادی ہی نہیں ہے۔ ایک آزاد ریاست اور آزاد ریاست کے آزاد شہری کو آپ کسی بین الاقوامی دباؤ کے تحت اس کو آپ نے نظر بند رکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے قید رکھا ہوا ہے بغیر کسی جرم کی وجہ سے۔ یہ عجیب معاملات چل رہے ہیں، اور یہ تمام حقائق اب سامنے آ رہے ہیں گورنمنٹ کے کہ براہ راست یہ جو ہے نا وہ فیٹف سے نکلنے کے لیے گورنمنٹ کسی قسم کا خطرہ اپنے سر پر لینا چاہتی ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کریک ڈاؤن کریں گے اور ہم پھر بتائیں گے جی ہم نے تحریک لبیک کے ساتھ یہ کیا تو لہٰذا آپ ہمیں گرے لسٹ سے نکال لیں۔ حکومت اپنی سیاست کے لیے اور چند لوگوں کو، لبرل طبقے کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ تو یہ عجیب معاملہ لے کر حکومت بیٹھی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ جو بھی ہوتا ہے وہ حق ہمیشہ دبتا نہیں ہے، اور ظلم بھی ہمیشہ چلتا نہیں ہے۔ ظلم چلتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، اور حق کو کوئی اگر دبانا چاہتا ہے نا تو وہ کبھی نہیں دبتا۔ آپ تحریک لبیک سے لاکھ اختلاف کریں، آپ تحریک لبیک کے سیاست پر آپ کے لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن سعد رضوی صاحب کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے، کس بنیاد پر ان کو انہوں نے اریسٹ کر کے رکھا ہوا ہے؟
کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ یا پھر یہ سمجھتی ہے کہ جی سعد رضوی صاحب کو اگر ہم رہا کریں گے تو یہ دوبارہ احتجاج کریں گے، یہ سب کچھ کریں گے، لیکن تحریک لبیک کی طرف سے ایسا کوئی نہیں آ رہا موقف، یہ ایک خوف کی بنیاد پر ہی ریسٹ کیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔